اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6، مختصر تفسیر خلاصہ جو اسٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 47 سے 59 تک۔ اسٹارٹنگ آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر احسانات اور ان کے جرائم کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ انعامات سے نوازا تھا، اس رکوع میں ان کے تذکرے کی ابتدا ہوئی ہے اور رکوع 15 تک یہ سلسلہ چلایا گیا ہے۔ انعامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قوم نے کس طرح ایک ایک نعمت کا کفران کیا اور پھر اس کی پاداش میں یہ قوم کس طرح ذلیل اور خوار ہوئی۔ ان ساری تفصیلوں سے مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے اعراض کرتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ مسلمان ان کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی گمراہیوں کے ان سارے نشانات سے آگاہ رہیں جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، اور اسی آگاہی کے بنا پر مسلمان ان گمراہیوں کے شکار نہ بنیں اور اس پستی میں گرنے سے بچیں جس میں بنی اسرائیل گرے۔ ساتھ ہی ضمناً کہیں کہیں نصرانیت کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے فضل و انعامات سے متعلق سب سے پہلے اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب اور فرقان یعنی توریت کا عطیہ دیا، انہیں مصر کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، لیکن بنی اسرائیل اس پر اللہ کے شکر کے بجائے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں وحی الہی پر کامل یقین نہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے اعلانیہ نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر اللہ نے انہیں سزا دی۔ پھر دوسرا انعام الہی جو ان پر ہوا وہ یہ کہ صحرائے سینا کی بے آب و گیاہ اور دھوپ میں تپتی ہوئی سرزمین میں اللہ نے بادلوں کے ذریعے سایہ کا انتظام کیا اور من و سلوہ غذا کے لیے نازل کیا، لیکن بنی اسرائیل نے نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے جب فتح و کامرانی عطا کی تو عبودیت اور نیاز کے ساتھ بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا، مگر بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو غرور اور غفلت کا شکار بنا ڈالا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، آمین اللہم آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔